بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ ہے اور آج ہم جس کبیرہ گناہ کے حوالے سے سنیں گے وہ ہے بدشگونی۔ یاد رکھیں کہ بدشگونی ایک حرام فعل ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ شگون کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے۔ شگون کا معنی ہوتا ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں بہتر یا برا سمجھنا، اس کو شگون کہتے ہیں۔ اب اس کی دو اقسام ہیں، اچھا شگون لینا اور برا شگون لینا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کرے، اب اس کے بارے میں کوئی اچھا کلام سن کر دلیل پکڑ لے، یہ اچھا شگون ہے۔ اگر کوئی برا کلام سنے تو یہ برا شگون لینا ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اچھے شگون سے خوش ہو کر خوشی خوشی اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نے اگر کسی کام کا ارادہ کیا ہے تو اس کے بعد کوئی وہ اچھا کلام سنتا ہے تو اس سے وہ اچھا شگون حاصل کرے اور اپنے کام کو خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اگر وہ اپنے کام کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی برا کلام سن لیتا ہے تو اس سے مایوس نہ ہو کر اور اس پر یقین کر کر بدشگونی کا شکار نہ ہو، بلکہ اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے اور اپنے کام کو جاری رکھے۔ عربی میں بدشگونی کو طائرن یا طیرن کہتے ہیں۔ اصل میں طائرن عربی میں پرندے کو کہا جاتا ہے۔ یہ عربیوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ اگر وہ سیدھی جانب اڑتا تو اس سے وہ اچھا شگون لیتے کہ یہ ہمارا کام بہتر طریقے سے ہوگا۔ اگر وہ پرندہ بائیں جانب یعنی الٹی جانب اڑتا تو اس سے وہ بدشگونی لیتے اور اس کام سے رک جاتے۔ تو وہاں سے یہ لفظ نکلا طائرون یا طیرون یعنی بدشگونی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدشگونی لینا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ بدشگونی لینا حرام ہے اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا یہ مستحب عمل ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اگر کوئی برا شگون کا خیال آ جائے تو اس سے انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ بدفعلی لینا شرک ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو شخص بدشگونی کی وجہ سے کسی چیز سے رک جائے وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں بدشگونی کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کالی بلی ہمارا رستہ کاٹ گئی تو ہم اس سے بدشگونی لے لیں گے کہ اب ہمارا جو ہے وہ سفر اچھا نہیں گزرے گا۔ اسی طرح صبح صبح کسی سے جھگڑا ہو گیا تو اب ہم یہ بدشگونی لے لیں کہ اب سارا دن ہی ہمارا برا گزرے گا۔ کسی لنگڑے معذور سے بدشگونی لے لینا۔ اسی طرح کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں کسی نے نقص نکال لیا تو اب یہ بدشگونی لے لینا کہ اب یہ کام پورا ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح کبھی ایمبولینس کی آواز سنی تو اس سے بدشگونی میں مبتلا ہو جانا۔ اسی طرح اخباروں میں ستاروں کا جو کھیل لکھا ہوا ہوتا ہے، ستاروں کے بارے میں جانیے، اس طرح کا ٹاپک لکھا ہوتا ہے تو اب اپنے ستاروں کے بارے میں جان کر زندگی میں غمگین اور رنجیدہ ہو جانا اور اس سے بدشگونی لے لینا۔ اسی طرح جوان عورت کا بیوہ ہو جانا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بدشگونی کا ایک سبب ہے کہ لوگ اس کو پھر منحوس عورت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح خالی کینچی چلانا، اس سے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہوگا، یہ بھی بدشگونی لینے کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے جس طرح چھوٹے بچے پر کوئی جمپ کرتا ہے، کوئی اس کو پھلانگتا ہے تو اس سے بھی بعض عورتیں بدشگونی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس سے منع کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جس سے لوگ بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بدشگونی کا ایک جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور یقین جو ہے وہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہونا چاہیے اور ہمیں وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بدشگونی کی طرف توجہ نہ کرے اور جس کام کا ارادہ انسان کر لے اس کو لازمی طور پر مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔